گادی ایزنکوٹ مراکش، ان کے ماں باپ مراکش کے رہنے والے تھے، موروکو کے، اور وہاں سے یہ اسرائیل پلاین کر کے آئے۔ ایزنکوٹ کی پیدائش 1960 کی ہے، اور اس کے بعد سے یہ یہیں پر جب ان کی تعلیم ہوئی اور اس کے بعد سے انہوں نے آرمی جوائن کر لی اور آرمی میں ہی رہے، اور چیف آف اسٹاف ہو کے پھر ریٹائر ہوئے، اس سے الگ ہٹے، اور پھر انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی بھی بنا لی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ابھی جب دوبارہ جنگ ہو گئی تو یہ دوبارہ پھر سے غزہ کی جب جنگ ہو گئی، غزہ کے بعد کے جب حالات ہو گئے تو یہ پھر سے آرمی میں سیوا دینے کے لیے، خدمت کے لیے، سروس دینے کے لیے پہنچ گئے ایک کمانڈر کی سطح پر۔ تو ان کا اس طرح سے ایک جڑاؤ، اور آرمی سے ان کا جڑاؤ اس طرح کا رہا ہے۔ دوسری چیز اور ہے، ایزنکوٹ کے بیٹے کی موت ہوئی غزہ میں، یعنی غزہ میں جس وقت جنگ چل رہی تھی، حالانکہ فوجی وہاں ابھی بھی تعینات ہیں، اور ایک طرح سے وہاں یہ ہے کہ غزہ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں ابھی بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں کوئی نہ کوئی فلسطینی مارا نہ جا رہا ہو، فلسطینی لگاتار وہاں قتل ہو رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جو فل فلیج جنگ وہاں چل رہی تھی اس وقت کی بات ہے، یہ دسمبر 2023 کی بات ہے، یعنی جنگ شروع ہوئے ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کہ ایزنکوٹ کے بیٹے کی وہاں پر موت ہوئی جنگ میں۔ تو اس کے بعد اسرائیل میں وہ بالکل ہیرو کی طرح ان کو دیکھا جانے لگا، اور اس کے علاوہ ان کے 2 بھانجے بھی، ایزنکوٹ کے 2 بھانجے بھی اس جنگ میں مارے گئے ہیں۔ تو اس طرح کی ان کی شخصیت ہے۔ ایزنکوٹ کا بھی یہی ماننا ہے کہ ایران کو تباہ کر دینا چاہیے، ایران کو ختم کر، جیسا نیتنیاہو کا ماننا ہے۔ لیکن ایزنکوٹ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف کبھی بھی فل فلیج جنگ کی سطح پر آگے نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں اور نچلی سطح پر، یعنی فل فلیج جنگ کی سطح کا ٹکراؤ نہیں، اس سے نچلی سطح کا ٹکراؤ رکھنا چاہیے اور دھیرے دھیرے نقصان پہنچانا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم ایران کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایزنکوٹ کی طرف سے نیتنیاہو پر جو بہت زیادہ تنقیدیں ہوتی ہیں، ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس بات کے لیے کہ انہوں نے ایک ایسی جنگ شروع کروا دی جس کے نتیجے میں امریکہ کا جو سپورٹ ہے وہ سپورٹ بھی اب کمزور پڑ گیا۔ جنگ میں پورا سپورٹ ہے امریکہ کا، لیکن اس کے خلاف جو ریئیکشن آیا ہے امریکہ کے اندر اور پوری دنیا میں، اور اس پورے ماجرا کے لیے اسرائیل کو جس طرح سے ذمہ دار اور قصوروار مانا جا رہا ہے، اس پر ان کا اعتراض ہے کہ نیتنیاہو نے ایسا کیا کہ جس کے نتیجے میں دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہو گئی۔